کے نام تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہو. حرکتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اور کیا کیا نام ہیں ان کے؟ اب ان کے ادا کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. ان تینوں حرکتوں کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، ان کے صحیح ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. چنانچہ فتحہ ادا ہوتا ہے منہ اور آواز کو کھولنے سے. فتحے کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ منہ اور آواز کو کھولا جائے گا تو فتحہ ادا ہو جائے گا. آئی سمجھے؟ مثلاً آ، حمزے پر فتحہ ہو تو کیا آواز ہوگی؟ آ. منہ اور آواز کھلا ہے کہ نہیں؟ با، تا، تا، جا، حا، خا، دا، لا. فتحہ جس حرف پر بھی ہوگا اس کو ادا کرتے وقت کیا ہوگا؟ منہ اور آواز کو کھولا جائے گا. منہ اور آواز کو پوری طرح کھول لیں گے تو فتحہ صحیح ادا ہوگا. اگر منہ اور آواز پوری طرح نہیں کھلے گا تو فتحہ صحیح ادا نہیں ہوگا. دوسری حرکت کیا ہے؟ کسرہ. کسرہ جو ہے یہ فتحے کا الٹ ہوتا ہے. یہ منہ اور آواز کو نیچے گرانے سے ادا ہوتا ہے. فتحہ منہ اور آواز کو کھولنے سے، فتحہ منہ اور آواز کو کھولنے سے، نیچے گرانے سے. فتحہ منہ اور آواز کو کھولنے سے ادا ہوتا ہے اور کسرہ منہ اور آواز کو نیچے گرانے سے ادا. چنانچہ حمزے پر کسرہ ہو، حمزہ مکسور ہو تو کیا پڑھیں گے؟ ای، ای، بی، ای، سی، جی، ای. منہ اور آواز نیچے گر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کسرے کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ ہے. عام طور پر جو لوگ تجوید نہیں پڑھے ہوئے وہ کسرے کو صحیح ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ کسرے کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز کو پوری طرح نیچے نہیں گراتے بلکہ کچھ منہ کھولتے ہیں. جب کچھ منہ کھولا جائے گا تو کسرہ صحیح ادا نہیں ادا ہوگا. عام لوگ کسرے کو، زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اے، بے، تے، سے، ایسے پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. تو بے پڑھنے میں منہ کچھ کھل رہا ہے کہ نہیں؟ بے، تے، منہ کچھ کھل رہا ہے یا نہیں؟ اس وجہ سے یہ کسرے کی آواز غلط ہے. کسرہ صحیح تب ادا ہوگا جب منہ اور آواز کو نیچے گرائیں گے. ای، بی، ای، سی، جی، شی. تو یہ کسرے کی صحیح آواز ہے. اسی وجہ سے فتحہ جو ہے یہ حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے اور کسرہ حرف کے، کیونکہ کسرے کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز نیچے گرتا ہے اس لیے کسرہ نیچے لکھا جاتا ہے، اور فتحے کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز کھلتا ہے اس لیے فتحہ جو ہے وہ حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے. آئی سمجھے؟ اور تیسری حرکت کیا ہے؟ ضمہ. ضمہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے، ہونٹوں کو، کتاب کی عبارت پڑھو، دیکھو، غور کرو. ہونٹوں کو ناتمام ملانے سے، ہونٹوں کو گول کر کے. گول کرنے کا مطلب تو واضح ہے، اس میں تو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہونٹوں کے گول کرنے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا بھائی. ناتمام کا کیا مطلب ہے؟ ناتمام کا معنی ہوتا ہے نامکمل. ناتمام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ جو ہے وہ مکمل نہ ملیں، نامکمل ملیں. نامکمل ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹوں کے آس پاس والے کنارے جو ہیں وہ آپس میں ملیں اور درمیان والا حصہ ہونٹوں کا ایک دوسرے سے جدا رہے، کھلا رہے. صحیح سمجھے؟ یہ مطلب ہے ناتمام ملنے کا، نامکمل ملنے کا، کہ ہونٹ مکمل نہیں ملیں گے، دونوں ہونٹ پوری طرح آپس میں نہیں مل جائیں گے بلکہ آس پاس والے کنارے آپس میں ملیں گے اور درمیان والا حصہ ہونٹوں کا کھلا رہے گا، جدا رہے گا ایک دوسرے سے. تو پھر ضمہ ادا ہوگا.
او بو تو سو دو، تو ہونٹ گول ہو رہے ہیں کہ نہیں، اور نہ تمام مل رہے ہیں، درمیان والا حصہ ہونٹوں کا ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ صحیح طریقہ ہے ضمے کو ادا کرنے کا۔ اس میں بھی اکثر لوگ جو تجوید نہیں پڑھے ہوئے وہ ضمے کی ادائیگی میں بھی غلطی کرتے ہیں، ضمے کو غلط ادا کرتے ہیں، ہونٹ پوری طرح گول نہیں کرتے اور منہ کچھ کھول دیتے ہیں، جس وجہ سے ضمہ صحیح ادا نہیں ہوتا۔ چنانچہ عام لوگ جو ضمے کا تلفظ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، او بو تو ایسے کرتے ہیں نا، تو او پڑھنے میں ہونٹ پوری طرح گول نہیں ہو رہے، کم گول ہوئے اور منہ کھل رہا ہے، او بو تو یہ ضمے کی آواز غلط ہے۔ صحیح آواز کیا ہے عربی زبان کے مطابق؟ او بو تو سو دو۔ فتح، کسرے اور ضمے جیسے پیچھے بتایا تھا کہ ان تینوں حرکات کو کھینچنے سے، لمبا کرنے سے کون سے حروف پیدا ہوتے ہیں؟ حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ فتح کو کھینچنے سے الف مدہ، کسرے کو دراز کرنے سے یا مدہ، اور ضمے کو دگنا کرنے سے واو مدہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ آئی سمجھے؟ تو فتح، کسرے اور ضمے کی وہی آواز صحیح ہوگی جس کو دگنا کرنے سے یہ تینوں حروف پیدا ہوں۔ چنانچہ اگر فتح کو ہم پڑھیں آ، یہ فتح پڑھا ہے نا، تو اس کو دگنا کریں اور لمبا کریں تو کیا آواز بنے گی؟ آ۔ کیا آواز بنی ہے؟ حمزے کے بعد کس حرف کی آواز پیدا ہوئی ہے؟ الف کی۔ تو معلوم ہوا کہ فتح کی آواز صحیح تھی جس کو دگنا کرنے سے الف پیدا ہوا ہے۔ آئی سمجھے؟ اسی طرح کسرے کو اگر پڑھیں ای بی ای، اس آواز کو اگر دگنا کریں تو کیا آواز بنے گی؟ ای ای ای۔ تو دگنا کرنے سے کس حرف کی آواز پیدا ہوئی ہے؟ یائے مدہ کی، یائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کسرے کی آواز صحیح ہے کہ جس کو دگنا کرنے سے یائے مدہ کی آواز پیدا ہوئی، یا مدہ ادا ہوئی۔ اور اگر کسرے کو غلط ادا کیا جائے، کسرے کو مجہول پڑھا جائے جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں اے بے، تو اے اس آواز کو لمبا کریں تو پھر کیا آواز بنے گی؟ اے اے۔ تو یہ یائے مدہ کی آواز ہے؟ بولو نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کسرے کی آواز غلط ہے جس کو دگنا کرنے سے یائے مدہ کی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ آئی سمجھے؟ اسی طرح ضمے کا صحیح تلفظ کریں، ضمے کو صحیح پڑھیں تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ او او تو سو۔ تو اس آواز کو دگنا کریں او، تو اس آواز کو دگنا کرنے سے کیا آواز پیدا ہوگی؟ او او۔ تو کس حرف کی آواز پیدا ہوئی؟ واو مدہ کی۔ تو کیوں آواز واو مدہ کی پیدا ہوئی ہے؟ کہ ضمہ صحیح ادا ہوا۔ اور اگر ضمے کو غلط ادا کیا جائے، مجہول پڑھا جائے، تو اس کو دگنا کرنے سے واو مدہ کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اگر ضمے کو پڑھیں او بو او، اس آواز کو لمبا کرنے سے کیا آواز بنے گی؟ او او۔ یہ آواز پیدا ہوئی ہے نا، اور یہ آواز واو مدہ کی ہے نہیں۔ واو مدہ کی آواز کیا ہوتی ہے؟ او نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ او تلفظ جو ہے یہ ضمے کا غلط ہے۔ یہ تین حرکات کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ انہوں نے بیان کیا، اس طرح تینوں حرکات کو صحیح ادا کرنا ہے۔ ہاں جی، اب تمام حروف کو ان کی صحیح مخارج سے فما امثلہ، مخارج حروف، مخارج جمع ہے مخرج کی، ایک کو کیا کہا جائے گا؟ مخرج، اور زیادہ کو مخارج۔ اسی طرح حروف جو ہے یہ جمع ہے حرف کی، ایک کو کیا کہیں گے؟ حرف،
اور زیادہ ہوں تو انہیں کیا کہیں گے؟ حروف۔ تو چونکہ حروف 29 ہیں، ایک حرف تو نہیں ہے نا، حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29، اس لیے حروف جمع کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، اور مخرج بھی ایک نہیں ہے، 29 حروف کا ایک مخرج تو نہیں ہے، اس لیے مخرج نہیں بلکہ مخارج جمع کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ آگے کیا کریں؟ اصول مخارج، اصول جمع ہوتی ہے اصل کی، اصل واحد ہے، اصول اس کی جمع ہے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کا معنی ہوتا ہے بنیاد، جڑ، کسی چیز کی بنیاد اور جڑ، اسے کہا جاتا ہے اصل۔ آئی سمجھے؟ تو اصول مخارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصے انسان کے جسم کے، منہ کے، وہ حصے جن میں مخارج ہیں، جن سے حروف ادا ہوتے ہیں، ان حصوں کو کہا جاتا ہے اصول مخارج۔ منہ کے ان حصوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول مخارج، کیونکہ وہ مخرجوں کی اصل ہیں، بنیاد ہیں، اور یہ 5 ہیں۔ اصول مخارج کتنے ہیں؟ نمبر 1 حلق، پہلا اصل کیا ہے؟ حلق۔ حلق کسے کہتے ہیں؟ گلے کو، تو گلے سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، صحیح سمجھے؟ اور دوسرا اصل کیا ہے؟ بولو، شفتین اصل دوسرے نمبر پر انہیں نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، زیادہ بہتر ہے کہ دوسرے نمبر پر لسان کو ذکر کیا جاتا۔ بہرحال لسان کہتے ہیں زبان کو، عربی میں زبان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لسان۔ دوسرا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ لسان، زبان۔ دوسرا اصل کیا ہے؟ زبان سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کے اندر بھی مخارج ہیں۔ اور تیسرا اصل ہے شفتین۔ تیسرا اصل کیا ہے؟ شفتین کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو۔ شفتین کا معنی دونوں ہونٹ، ایک ہونٹ کو شفت کہتے ہیں اور دو کو شفتین، آئی سمجھے؟ تو ہونٹ ہوتے ہی 2 ہیں، زیادہ تو نہیں ہوتے نا، اس لیے 2 کا صیغہ ہی بولا جائے گا تثنیہ کا۔ شفتین کا معنی دونوں ہوں۔ اور چوتھا اصل ہے جوف دہن۔ چوتھا اصل کیا ہے؟ جوف کہتے ہیں خالی حصے کو۔ جوف کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا خالی حصہ جو ہے اسے جوف کہہ سکتے ہیں۔ یہ مکان کا چھت اور فرش کے درمیان، دیواروں کے درمیان خالی حصہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مکان کا جوف ہے، صحیح سمجھے؟ کسی بھی چیز کا جو خالی حصہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جوف۔ اور دہن کہتے ہیں منہ کو۔ دہن کا معنی منہ، جوف دہن کا معنی کیا ہوا؟ منہ کا خالی حصہ۔ منہ کے اندر کوئی خالی حصہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، تبھی تو لقمہ اندر جاتا ہے، خالی حصہ نہ ہو تو کیسے کوئی چیز اندر جائے گی؟ تو منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جوف دہن۔ اور پانچواں اصل ہے خیشوم۔ پانچواں اصل کیا ہے؟ خیشوم۔ عربی میں خیشوم اور اردو میں اس کا نام ہے ناک کا بانسا۔ ناک کا بانسا، خیشوم یا ناک کا بانسا کہتے ہیں ناک کا پچھلا حصہ جو سخت ہڈی والا ہے۔ ناک کا پچھلا حصہ جو، ایک اگلا حصہ جو نرم ہڈی والا ہوتا ہے، ایک پچھلا حصہ جو سخت ہڈی والا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خیشوم، اور اردو میں اس کا نام ہے ناک کا بانسا۔ تو یہ 5 اصول مخارج ہیں۔ اصول مخارج کتنے ہیں؟ کون سے؟ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم۔ ان اصول مخارج کو ذکر کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اب ان تمام حروف کو صحیح مخارج سے، ہر حرف کا جو صحیح مخرج ہے وہ بیان کریں گے۔ آگے کیا کا لفظ ہے کتاب میں دیکھو، وَمَا أَمْثِلَةٍ۔ ما کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امثلہ جمع ہے مثال کی، امثلہ جمع ہے مثالوں۔ وما امثلہ کا معنی مثالوں کے ساتھ، وما امثلہ کا معنی کیا ہوا؟
ہاں مثالوں کے ساتھ ساکن و متحرک دونوں طرح ان حروف کو بیان کیا جائے گا، ساکن بھی اور متحرک بھی۔ ہر حرف کا مخرج پہلے بیان کریں گے، پھر آگے اس حرف کی مثالیں ذکر کریں گے، ساکن کی بھی اور متحرک کی۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس پر حرکت ہو، اور حرکتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ لہذا جب حرکتیں 3 ہیں تو پھر متحرک کی مثالیں کتنی ہونی چاہیے؟ 3، ایک مفتوح کی، ایک مکسور کی اور ایک مضموم کی۔ آئی سمجھے؟ اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس پر جزم ہو، اور جزم والا حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، جب تک جزم والے حرف سے پہلے حرکت والا حرف نہ ہو اس وقت تک جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا۔ بسم اللہ میں سین پر جزم ہے کہ نہیں؟ تو اگر با پہلے با کے نیچے کسرہ نہ ہو تو سین جزم کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ تو جزم والے حرف سے پہلے متحرک حرف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور متحرک حرف جو ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ لہذا ساکن کی بھی پھر 3 مثالیں ہوں گی، ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مکسور اور ساکن ما قبل مضموم۔ اس طرح ہر حرف کی کتنی مثالیں ہو جائیں گی؟ 6، 3 متحرک کی اور 3 ساکن۔ آگے سمجھے؟ تو حرکات کو ادا کرنے کا طریقہ اور اصول مخارج یہ آپ نے پڑھ لیے، آگے پڑھنا ہے یا بس؟ تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو وہ خوب اچھی طرح یاد بھی ہونا چاہیے نا، تو تھوڑا پڑھنے کا صحیح فائدہ تو تب ہے نا کہ صحیح یاد بھی ہو۔